Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं ज़ैनुल उमर आर्ट न्यूज़ चैनल एंड इस्लामाबाद अपडेट जर्नलिस्ट शुमाइला नूर के साथ। कौमी सियासी मंजरनामे में बड़ी हलचल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का दौरा कोयटा में दर्जनों मुमताज़ सियासी शख्सियात का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान, जिसमें साबिक वज़ीर आला जाम कमाल, साबिक वफाकी वज़ीर सरदार फ़तेह मोहम्मद हसनी, मुजीबुर रहमान मोहम्मद हसनी, मीर आसम कर्द, मीर दोस्तैन डोमकी शामिल हैं। साबिक वज़ीर खान मोहम्मद जमाली, फ़ाइक जमाली, गफूर लहड़ी, मोहम्मद खान लहड़ी, सलीम खोसा, शुएब नौशरवानी, ज़ैन मगसी, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरानी, सरदार मसूद लोनी, मोहम्मद खान, सैयद उल हसन आतिफ संजरानी, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर मोहम्मद अयूब बलोच, मीर इस्माइल बलोच, मीर तारक भक्ति, बसंत लाल, गुलशन मोहम्मद काशिफ, नूर मोहम्मद डमर, शेर गुल खलजी, हाजी बरकत रंद, शौकत बनगलरजी, अताउल्लाह रुबाबा बलेदी, मीर अनवर शहवानी, सरदार अली हैदर एन हसनी, जाफ़र करीम बंगार, सरदार ज़ादा अदरीस, ताज आगा, फैसल अहमद ज़ई, मलक शहरियार, रामीन एम हसीनी और हाजी नूर अल्लाह लहरी भी मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे। मसलाहुद्दीन मैंगल, दाऊद शाहवानी, सरदार नेमतुल्लाह तमरानी बजिंजो, सरदार ज़ादा मीर इखलाक कदरानी, सरदार ज़ादा आलम खान तमरानी बजिंजो भी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। मीना ज़ैनब शहवानी, सोबिया कब्ज़ई, काशिफा गचकी, सरदार आलम तमरानी, मीर इखलाक बजिंजो, जहरी रब नवाज बहरानी और हाजी खनीफ रंद भी मुस्लिम लीग नून में शामिल। बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात मुस्लिम लीग नून की क़यादत और रहनुमाओं से राब्ते मुकम्मल कर चुकी थीं। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद पर बाज़ाब्ता मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान से तमाम सियासी शख्सियात को पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद दी और खुश आमदीद कहा। नायब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब, सदर बलूचिस्तान मुस्लिम लीग नून और जितने भी मेहमानाने ग्रामी हैं जो लाहौर से आए हैं, पंजाब से आए हैं, और ये जो सब बलूचिस्तान की तंजीम मुस्लिम लीग नून की मेरे सामने बैठी है, सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं PMLN बलूचिस्तान को जाफर मंदुखेल साहब की क़यादत में जिस तरह आप लोगों ने 21 के जलसे में जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए वतन, बलूचिस्तान ने, क्वेटा ने जिस तरह पार्टिसिपेट किया, मैं आप सबको शाबाश देना चाहती हूँ। हमारी तवक्कुआत, मेरी तवक्कुआत से बढ़कर बलूचिस्तान ने जो डिस्टेंस था और इतना दूर का सफ़र था, उसके बावजूद जिस तरह बलूचिस्तान ने शिरकत की 21 के जलसे के अंदर, लाहौर आना कोई आसान काम नहीं है बलूचिस्तान से, लेकिन बाद में जाफर मंदुखेल साहब जो हैं वो गवाह हैं इस चीज़ के बाद में हमें और ट्रेन्स की भी ज़रूरत पड़ गई और कन्वेंस की ज़रूरत पड़ गई। उस वक्त हमारे पास थी नहीं, तो इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन थी बलूचिस्तान से, जिसका मतलब है कि बलूचिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून की जड़ें मजबूत हैं, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। मेहरबानी। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है आप लोग आज नवाज शरीफ साहब को सुनना चाहते हैं, और वो सबसे पहले एक मिनट बस और बात यह है कि सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने जब अपने दौरों का आगाज़ किया तो वो क्वेटा से किया, बलूचिस्तान से किया। कल जो अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को कामयाबी दी, इतने सारे लोगों ने इकट्ठा मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया, ये भी
اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو مسلم لیگ نون بطور جماعت متحد رہی ہے، تمام تر مشکلات کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود، ظلم کے باوجود، جبر کے باوجود مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی، اس کا ایک ورکر نہیں ٹوٹا، اس کے لیڈرز جو ہیں انہوں نے اپنی جان پر مشکلات برداشت کی، جیلیں برداشت کی، جھوٹے مقدمے برداشت کیے، لیکن جماعت نہیں ٹوٹی، جماعت متحد رہی ہے۔ اس وجہ سے کل اللہ تعالیٰ نے یہ جو کامیابی ہمیں کل دی ہے، یہ اس کا بھی ثمر ہے، جو جماعت کی قربانیاں ہیں اس سب کا ثمر ہم نے کل دیکھا ماشاءاللہ۔ لیکن مجھے خوشی اس دن ہوگی، آج صبح ہم ناشتے کی ٹیبل پہ میاں صاحب سے یہی بات کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کو بطور جماعت بلوچستان میں تقویت دینا، اس کو اسٹیبلش کرنا، اس کو اسٹرینتھن کرنا، یہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور میں جو جعفر خان مندوخیل صاحب ہیں اور کاکڑ صاحب ہیں، میں ان سب کو یہ کہوں گی کہ ہر ضلع میں، ہر ڈسٹرکٹ میں مسلم لیگ نون کا وجود تو ہے، اور اچھا ہے، یہ مجھے سامنے تنظیم بیٹھی ہے، لیکن نچلے گراس روٹ لیول تک اپنی تنظیموں کو مکمل کریں، فعال لوگوں کو عہدے دیں، اہل لوگوں کو عہدے دیں، اور یہاں پر میں خود انشاءاللہ تعالی جو مسلم لیگ سٹوڈنٹس ونگ ہے، جس کو ہم نے باقی ابھی پنجاب کے اندر ہم نے لانچ کیا، بڑی اس کو سکسیس ملی ہے ماشاءاللہ۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پر ایم ایس ایف کو بھی ری لانچ کرنا چاہیے، یہاں پہ یوتھ ونگ کو بھی اسٹرینتھن کرنا چاہیے، بس اور یہاں پر خواتین کے ونگ کو بھی ہمیں اسٹرینتھن کرنا چاہیے، ہمیں مائنورٹیز کو بھی اسٹرینتھن کرنا چاہیے، تاکہ جو 3 سے 4 سال بعد بلوچستان کی ڈائریکشن بدل جاتی ہے وہ آئندہ نہ ہو۔ ایک جماعت کے طور پہ مسلم لیگ نون بلوچستان جو ہے وہ بلوچستان کی حفاظت کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ ہمارے جو ورکرز ہیں پرانے، ہمارے جڑے ہیں جو جماعت کے ساتھ، ان کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل یہ کام کر سکتی ہے، کیونکہ بلوچستان میں جو نوجوان نسل ہے، جو یوتھ ہے، ان کے اندر بڑا پوٹینشل ہے، ہر ضلع میں، ہر گلی میں، ہر شہر میں یہاں پر پاکستان میں کے اوپر جان دینے والے لوگ موجود ہیں، تو ان کو مسلم لیگ نون کے جھنڈے کے نیچے، ان کے سائے تلے جمع کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ انشاءاللہ میں آج یہاں پر آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ اب میری توجہ جس طرح پنجاب پر ہے، کے پی کے میں، اس طرح بلوچستان پہ بھی رہے گی انشاءاللہ۔ اور میں آج مسلم لیگ نون کی اس پلیٹ فارم کے ذریعے بلوچستان کی یوتھ کو بھی ایک میسج دینا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مسلم لیگ نون کو جوائن کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جو آج تکالیف ہیں، جو آپ کے مسائل ہیں، ہمیں بطور نمائندہ یوتھ کے اور جو جماعت ہے، بطور جماعت ہمیں ادراک ہے کہ ان کے کیا مسائل ہیں، ان کی کیا ضروریات ہیں۔ مسلم لیگ نون یہ اچھی طرح جانتی ہے، اور پچھلے کچھ سالوں میں جو ان کے اسکالرشپس تھے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے یہاں پر وہ سہولیات میسر نہیں ہیں جو آپ کو ہونی چاہیے، تو جو میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں جو اسکالرشپس شروع کیے تھے، تو میاں صاحب کے بعد آنے والے دور میں وہ اسکالرشپس معطل کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، تو وہ بچے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس لاہور آئے اور انہوں نے پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا، زمین پہ بیٹھے۔ مجھے کسی نے بتایا، مجھے ان بچوں نے کانٹیکٹ کیا جو بلوچستان سے تھے، مجھے ان بچوں نے کانٹیکٹ کیا، میں ایک آواز پہ گئی اور میں نے پنجاب اسمبلی کے سامنے، وہ لوگ زمین پر بیٹھے تھے، میں ان کے ساتھ جا کے زمین پر بیٹھ گئی، اور میں نے یہ ان کو کہا کہ میں اس وقت جو آواز میں اٹھا سکتی ہوں میں اٹھاؤں گی، اور پھر اس کے کچھ دن بعد ان کی کوئی داد رسی ہوئی بھی، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ جو اچھی اعلیٰ تعلیم ہے وہ بلوچستان کے نوجوانوں کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے، اور یہ کوئی احسان نہیں ہے ان کے اوپر۔ ان کو نہ صرف یہ ایک منٹ اور ان کو نہ صرف یہ حق ملنا چاہیے جو اندرون ملک بہترین یونیورسٹیز ہیں، بہترین کالجز ہیں، ان میں ان کو رسائی ان تک ہونی چاہیے، بلکہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں بھی بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی دیکھا تھا، بڑا یرجان بلیدی شاید نام ہے اس کا، جو بلیدہ سے اس کا تعلق ہے، جو سائنٹسٹ ہے، وہ اس طرح کے جو
بچے ہیں وہ بلوچستان کی مٹی سے اٹھے ہیں اور ان کو اگر پراپر ٹریننگ پراپر جو ان کو سہولیات ہیں وہ دی جائیں تو آپ سوچیں کہ بلوچستان کی یوتھ کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے. تو یہ میں اس پہ ہمیں خصوصی توجہ دینی ہے. نہیں انشاءاللہ میں یہی بات کر رہی ہوں نا, بیچ میں نہیں بولیں گے, ڈسپلن رکھنا چاہیے, میں یہی بات کر رہی ہوں. اور آخر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان کے بارے میں باتیں سب نے کی ہیں, لیکن آپ سب گواہ ہیں کہ بلوچستان کے لیے اگر عملی کام کسی نے کیا ہے اور اتنا زیادہ کیا ہے کہ وہ نظر آتا ہے پوری دنیا کو, تو یہ نواز شریف صاحب یہاں بیٹھے ہیں. تو میں بس یہی آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اب مسلم لیگ نون کی توجہ بلوچستان پر بھی ہوگی. بطور جماعت ہم اس کو منظم کریں گے. مجھے صدر صاحب کی اور آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی اور میں بہت جلد آپ سے میٹنگ کے لیے آپ کو لاہور بھی ونگز کو بلاؤں گی. ہم وہاں بیٹھ کے مشاورت بھی کریں گے اور اس کو اسٹرینتھن کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ سب کا بہت بہت